اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں 28 رمضان یعنی رمضان کے آخری بدھ کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم بڑی سے بڑی پریشانی کو ختم کرے گا، رزق اور دولت میں بے بہا اضافہ ہوگا، قرضوں سے نجات ملے گی اور قید سے رہائی ملے گی، دلی اور دماغی آپ کو سکون و اطمینان بھی ملے گا اور اللہ کی غیبی مدد بھی آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم رمضان المبارک کا بابرکت اور مہمان مہینہ رخصت ہونے سے پہلے پہلے آپ کے مقدر میں رزق اور دولت کی بارش لکھ دے، کامیابیاں ہی کامیابیاں لکھ دے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، اپنے غیب کے خزانے سے آپ کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا کرے، وسیع و کشادہ رزق عطا کرے اور آپ کی تمام مشکلات کو آسان کرے، آپ کو تمام مقاصد میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے 28 رمضان بدھ کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے، تاکہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ کریم آپ کو ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید کرے، ان تمام برکات سے مستفید کرے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر رزق اور دولت میں برکت کے لیے ہے، قرضوں سے نجات پانے کے لیے ہے۔ جو لوگ قرضوں کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض ادا ہی نہیں ہو رہے، وہ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن قرض ادا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ غیبی خزانوں سے اللہ کریم آپ کی مدد کرے گا، آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا جن کی بدولت آپ قرضوں جیسی دلدل سے نکل سکیں گے اور آپ کے رزق اور دولت میں برکت اور وسعت و کشادگی ہوگی۔ اس کے علاوہ مشکلات آسان ہوں گی اور اللہ کریم آپ پر اپنے انعامات کی بارشیں بہت زیادہ برسائے گا اور آپ کو ہر طرح کی تکلیف اور بیماریوں سے بھی نجات ملے گی اور آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا، دماغ کو بھی سکون ملے گا، کیونکہ یہ وظیفہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا، اس وظیفے کو کیا اور ان کے دل کو سکون ملا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ وظیفہ منسوب ہے، تو ہمیں اس وظیفے کو پکڑ لینا چاہیے اور اللہ رب العزت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مانگنا چاہیے، اللہ کریم رمضان کا بابرکت مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہمارے دل کی مرادوں کو سنے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا اور ہمیں بے بہا انعامات سے مالا مال فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔
آپ نے 28 رمضان المبارک یعنی بدھ کے دن افطاری سے پہلے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو جمعرات کے دن بھی کریں گے اور جمعہ کے دن بھی کریں گے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اگر آپ بدھ کے دن یہ وظیفہ کریں گے تو آپ نے افطاری سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ جمعرات کے دن کریں گے پھر بھی افطاری سے پہلے پہلے کر لینا ہے، اور جمعۃ المبارک والے دن اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو نماز مغرب سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور بما بسم اللہ شریف کے پڑھنی ہے۔ اگر درمیان میں کبھی بسم اللہ آپ پڑھنا بھول جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یاد رہے کہ بسم اللہ شریف کے ساتھ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے، سورت مبارک کو پڑھیں گے تو بسم اللہ کی برکات بھی شامل ہوں گی اور سورۃ الکوثر کی برکات بھی شامل ہوں گی اور دگنے آپ کو فائدے ہوں گے۔ اور ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے رب کریم سے پورے سال کے لیے رزق اور دولت مانگنا ہے، خیر و برکات اور انعامات کی بارش مانگنی ہے، اللہ کی نعمتیں مانگنی ہے، اللہ کریم سے پریشانیوں کا حل مانگنا ہے، غیبی مدد کا سوال کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ پر بہت زیادہ مہربان ہوگا، وہ بہترین فیصلے کرنے والا، پریشانیوں کو ختم کرنے والا اور بے بہا انعامات سے نوازنے والا ہے۔ 129 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب سورۃ الکوثر 129 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر 100 مرتبہ یا رزاقو یا غنیو یا وہابو، یا رزاقو یا غنیو یا وہابو، ان تینوں کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب اس تسبیح کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کرنا ہے، اپنی خالی جھولی کو بارگاہ الہی میں بلند کرنا ہے اور رو رو کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ ہی بنا کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائیں کہ مولا ہم تو گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار بندے ہیں مولا، لیکن تیرے محبوب کے امتی ہیں، ہم گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت کے ساتھ ساتھ مولا ہمارے دل کی مرادوں کو بھی پورا فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری غیبی مدد فرما، ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، خواہش ہوگی، مسئلہ ہوگا اللہ کے حضور پیش کریں اور رو کر اللہ سے دعا کریں۔ رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ بنا کر اللہ سے اپنی باتیں منوائیں اور رمضان کا بابرکت مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت سے بہت زیادہ خزانے حاصل کریں۔ اور رمضان کے 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں، ان 2 سے 3 دنوں میں اللہ رب العزت سے جتنے زیادہ ہو سکے دعائیں کریں، التجائیں کریں اور اللہ کی رحمتوں اور انعامات کا حقدار ٹھہرائیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔